عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ساتن، سین، الف، طا اور نون، ساتن۔ اسی کے وزن پہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے شاتن۔ ساتن عربی زبان میں کہتے ہیں خبیث کو، ساتن عربی زبان میں کہتے ہیں بہت بری چیز کو۔ اس لیے ساتن ان چیزوں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو چیزیں 90 کے زاویے پہ قائم بالکل سیدھی کھڑی ہوتی ہیں، اور جانور کا جو پاؤں ہوتا ہے چونکہ وہ بالکل کھڑا پاؤں ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں ساتن، کہ کھر سے لے کے اور گھٹنے تک اس کا پاؤں بالکل کھڑا رہتا ہے۔ اس کی جمع ہے اساتین، اور اساتین جو ہے اسی سے بنا ہے جبل استوان، ایک ایسا پہاڑ جو بالکل اونچائی میں ہو، کھڑا رہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ہزاروں اور لاکھوں سال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ساتن اسی کی جمع ہے ایک استوانہ، اور استوانہ کہتے ہیں کالم کو، استوانہ کہتے ہیں ستون کو، استوانہ یہ کہتے ہیں پلر کو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے گرد 8 پلرز ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، اور متعدد مرتبہ یہ پوچھا گیا کہ اساتین جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں استوانہ جو لفظ لکھا ہوا ملتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو ہم نے آپ سے لغوی ترجمہ اس کا بتایا کہ کوئی بھی چیز جو 90 ڈگری اینگل پہ کھڑی ہو وہ ہے استوانہ، ساتن۔ تو پہلے دن سے ہی جب سے مسجد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی ہے، اس دن سے یہ استوانہ کھڑے کیے گئے تھے، کالم کھڑے کیے گئے تھے، اور مسجد نبوی کی ابتدائی صورت یہ تھی کہ اس میں یہ کالم تھے اور ان پہ کھجور کی ٹہنیاں وہ کاٹ کے خشک کر کے ڈال دی گئی تھیں، تو یہ گویا کہ ایک چھپر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے۔ یہ ممبر اور محراب نہیں ہوا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، ایک کھجور کا تنا جو کافی بھاری تھا اس کو لا کے رکھ دیا جاتا تھا، اور آپ اپنی تقریر وعظ کے دوران اس پر ہاتھ رکھتے تھے، اور ان کو بس اس کے علاوہ سیدھی سادھی صف ہوتی تھی، پھر دوسری صف اور پھر تیسری صف۔ اس لیے ایسے ستون جو مسجد نبوی میں لگائے گئے وہ 8 تھے۔ ان 8 ستونوں میں سے 3 ستون تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہی چلے گئے، اور اگر کبھی قبر شریف کھلے کوئی آدمی جائے تو وہاں وہ دیکھے گا کہ 3 ستون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بس وہ ایک طرح سے دفن ہو گئے۔ چوتھا ستون جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو بہت اہمیت دی، تو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ایک ستون کے پاس جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور بہت زیادہ اس ستون کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ تو ان کے غلام یزید ابن عبید سے پوچھا کہ اس ستون میں کیا ایسی بات ہے کہ آپ بہت زیادہ اس کے قریب جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے،
پھر انہوں نے اور چند ستونوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس استوانہ کے پاس ان کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نماز پڑھانے کے لیے کچھ وقفے سے ہوتی تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس وقفے کو غنیمت جانتے ہوئے ان ستونوں کے پاس جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے بہت بڑے بڑے اکابر خلفاء اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے گویا کہ بھاگتے تھے ان ستونوں کی طرف اور وہاں جا کر پھر نماز پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاض الجنہ میں جتنے بھی ستون ہیں ان سب کے پاس 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں تھی۔ ان میں سے ایک ستون جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ مخلقہ۔ خلوق عربی زبان میں کہتے ہیں عطر کو، خلوق عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے عطر کو یا اس جگہ کو یا اس چیز کو جس کو ستونوں پہ ملا جائے، اور اس کی خوشبو بہت اچھی اور تیز بھی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان ستونوں پر عطر ملا کرتے تھے۔ اس یہ طریقہ اب بھی یہی ہے کہ آدمی حرمین شریفین میں جب جائے تو اگر حالت احرام میں نہ ہو تو بیت اللہ کے پردوں پر عطر لگائے۔ طریقہ اب بھی یہی ہے۔ اور مدینہ منورہ جائے وہاں تو احرام چونکہ باندھتے نہیں ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب یا مسجد نبوی کے جو ستون ہیں کسی بھی ستون پہ اسے چاہیے کہ عطر لگائے، اور خاص طور پہ ایک ستون ایسا ہے جس کے اوپر آپ ان تمام ستونوں کے اوپر دیکھیں تو ان کے نام لکھے ہوئے، اور وہ ستون جو ہے خلوق نام کی ایک خوشبو عرب استعمال کیا کرتے تھے، تو اس ستون کو استوانہ مخلقہ کہتے ہیں، یعنی ایسا استوانہ جس پہ خلوق عطر ملا گیا اور لگایا گیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ اب کتابوں میں جب آپ سیرت کی آتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ملے گا استوانہ مخلقہ، جس پہ خلوق نام کی خوشبو لگائی گئی، استوانہ مطیبہ جس پہ خوشبو مل دی گئی ہو، استوانہ معطرہ جس پہ عطر لگایا گیا ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اسے استوانہ مخلقہ اس لیے کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی نے تھوکا اور بے احتیاطی کی اور اس پر تھوک دیا، اس استوانہ اس ستون پہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم جانتے نہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے درمیان اور جس جگہ تم سجدہ کرتے ہو یہاں اللہ ہے، تو اس لیے قبلے کی طرف منہ کر کے کبھی نہ تھوکو۔ اور فرمایا کہ ناک بھی قبلے کی طرف منہ کر کے صاف نہ کرو، یعنی ناک کی جو آلائش ہے اسے پھینکنا نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پترا منگوایا، وہ تھوک جب خشک ہو گیا تو آپ نے اس سے اسے رگڑ کے صاف کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور خلوق لے آؤ۔ خلوق کا مطلب ظاہر ہے کہ وہی خوشبو، اور پھر آپ نے فرمایا اس پہ مل دو۔
بعض روایات میں آیا ہے کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ بات ہو گئی تھی، اور عثمان ابن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے۔ عثمان ابن مظعون بہت درجہ رکھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا تو جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ جو اپنی فیملی کے لیے رکھا تھا اس میں ان کی قبر کھدوائی، اور رات کی تاریکی میں جنازہ پڑھایا اور تشریف لے گئے، اور آپ عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر میں اترے، لیٹے رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے تو چراغ تھا کہ قبر میں میت کو اتارا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اتار رہے تھے اور مجھ سے ذرا جلدی ہو گئی تو جو چادر تھی وہ سلپ کر گئی ان کے ہاتھ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور آپ نے دونوں سے کہا کہ ادب لأخیکما، اپنے بھائی کو عزت اور احترام سے زمین کے حوالے کرو۔ تو جس کے لیے ان خلفائے راشدین کو ڈانٹ پڑی ہو، اس آدمی کی عظمت کو کون جان سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے محبت بھی تھی بہت، اور ان کی قبر جب تدفین ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اب اللہ کے حوالے، پھر تجھ سے ملیں گے۔ بہت پر اثر کلمات ارشاد فرمائے، اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ میرے خاندان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو عثمان کی قبر کے ساتھ ہی انہیں دفن کرنا۔ پھر جب بالکل نکلنے لگے جنت البقیع سے تو ایک بڑا پتھر تھا، آپ نے فرمایا اسے عثمان کے تکیہ سرہانے پہ لگا دو تاکہ ہمیں یاد رہے ہمارے بھائی کی قبر کون سی۔ تو عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تھوک یا ناک وغیرہ جو چیز تھی یہ ان کی طرف سے تھی، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا اور یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ خود اٹھے اور انہوں نے اپنی ان چیزوں کو صاف کیا اور ان میں خلوق کی خوشبو مل دی۔ مسجد نبوی میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس میں کسی بھی حصے پہ عطر لگایا گیا۔ ہم جب پہلی مرتبہ حرم میں حاضری مدینہ منورہ کا سفر تھا، مدرسہ سہولتیہ میں مولانا شمیم صاحب ہوتے تھے، کون سی چیز ایسی تھی جو حرمین شریفین کی انہیں نہ معلوم ہو۔ انہوں نے مدینہ منورہ جاتے ہوئے کچھ عطر کی شیشیاں دیں اور فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جاؤ تو یہ ستون ان استوانوں پہ مل دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خوشبو لگانا، عطر لگانا، وہ جہاں جہاں بھی حکومت نے پابندی نہ لگائی ہو کہ ان کے قانون کا احترام رہنا چاہیے، یہ سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی تھا، یہ مصلی بہت چھوٹی سی جگہ تھی، تو تاریخی کھجور جو تھا، کھجور کا درخت حنانہ جسے کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، ٹیک لگا دیتے تھے، اور یہ وہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہٹا کر ممبر بن گیا تھا، آپ بیٹھتے تھے۔ ایک دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا گزرا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے اس کے سہارے۔ پھر دوسرا دور آیا 6 ہجری کے بعد جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، اور ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں یہ ترخان کام کر رہے ہیں، آپ اجازت دیں تو آپ کے بیٹھنے کو ایک ممبر بنا دیا جائے۔ آپ نے اجازت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لا کر رکھا گیا، اور آپ نے اس توانہ حنانہ کو الگ کر دیا اور اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ایک خطبہ دیتے تھے ہر جمعے کو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں ایسے آوازیں آئیں جیسے بچہ رو رہا ہو، تو ہم دیکھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اس کھجور کے تنے پہ ہاتھ رکھا، اور وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ رکھنے سے محرومیت پہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ تو بہت جگہ ہے، اور قاضی ایاز نے رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں، اور بہت محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے، اور تبرکات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اس میں یہ چیز لکھی گئی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتے تھے، جمعہ پڑھا دیتے، پھر جب آپ کا عمر شریف زیادہ ہو گئی اور کھڑے ہونے سے معذوری ہو گئی گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، دوسرا خطبہ دیتے تھے۔ حنفیہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل ہم اختیار کریں، اس لیے ہمارے ہاں 2 خطبے جمعے میں ہوتے ہیں، تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استوانہ مخلقہ جو چھت کے لیے سہارا بنا تھا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، اس لیے استوانہ مخلقہ جو ہے اس پہ بھی جا کر خوشبو لگانی چاہیے، اور یہاں پر جا کر اسے چھونا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کریم کے بعض اوراق، بعض صورتیں، جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں سورہ یاسین مل جاتی، سورہ مزمل وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وہاں رکھی رہتی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اپنا نسخہ لکھوایا اور امت اس پہ جمع ہو گئی تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس ستون کو اکھڑوایا، اور جو بھی اس طرح کے پرزے، کاغذات، چمڑے کے ٹکڑے سب کو اس کی تہہ میں دفن کر دیا، تاکہ امت کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی اور طرف کو چل پڑے اور اختلاف پیدا ہو جائے۔ مصحف عثمانی وہیں پڑا رہتا تھا، صندوق المصحف کہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت لمبا چوڑا قرآن پاک لکھوایا، پھر اس کو ایک باکس میں رکھ کے کھول کے دونوں طرف اس پہ باکس بنوا دیا تھا کہ اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر یہ باکس اور یہ جو قرآن کریم کا نسخہ تھا ان کے بیٹے حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ نے لے لیا تھا۔ تو اس لیے یہ استوانہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی سے چلا آتا ہے۔ اب بھی اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں گے تو وہاں یہ لکھا ہوا ملے گا۔ اس ہفتے کی سوال جواب کی نشست میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی سب سے زیادہ رحمت امام پر نازل ہوتی ہے، پھر جو ٹھیک پیچھے کھڑا ہو اس پر نازل ہوتی ہے۔ بھیا اچھا، یہ روایت ثابت نہیں ہے، اگرچہ شاید بعض کتابوں میں وارد ہوئی ہے۔ یہ جو آپ نے ایک تو لکھا ہے نا جو سوال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اردو ادب کے خلاف، ٹھیک ہے، اردو میں سوال کیا ہے نا، اردو سیکھنی چاہیے، یہ عربی تھوڑی ہے۔ کل آپ کہنا شروع کر دیں آپ رضی اللہ عنہ نے، پھر اس کے بعد اس سے نیچے آپ کل کو کہیں گے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ اردو تھوڑی ہے، یہ گلیوں کی زبان ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال کرنا بہت کھٹکتا ہے اور گراں گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس اردو کو سیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رحمت رہ گئی۔ یہ بات کہ حدیث ثابت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ کس درجے کے محدث ہیں تو آپ کچھ گفتگو کرتے، معلوم نہیں آپ نے کہاں دیکھا ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ پہنچ یہ ہو گئی ہوگی، یہ گمان ہے کہ سٹی اسکین نہیں، کیا ہے جس پہ بچے حوالے نکالتے ہیں، کمپیوٹر، کیا ہے، کمپیوٹر میں سے نکال کے دیکھ لیا ہوگا نا، اسے کیا کہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ نکال کے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ جو ساعتی تھے
سعودیہ نے جنہیں شاہ فیصل ایوارڈ دیا تھا ہیں، سمجھ آ رہی ہے آگے؟ کہہ رہے کہ ایک ایپ ہے انٹرنیٹ پہ اسلام 60۔ مجھے نہیں پتا ایپ کیا ہوتی ہے، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور ان کا نام ڈالتے ہیں محدث البانی کا، انہوں نے اس سے ضعیف لکھا ہے۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ آپ نے اسے دیکھ لیا ہوگا کہ محدث البانی نے اسے ضعیف لکھا ہے۔ بھیا آپ کا علمی درجہ پتہ ہوتا تو ہم آپ سے بات کرتے۔ یہ جو ضعیف جسے محدثین کہتے ہیں نا، اس کی بھی کئی قسمیں۔ آپ نے نخبہ پڑھا ہے؟ آپ نے الباعث الحسیس پڑھی ہے؟ آپ نے حافظ مقدمہ ابن صلاح پڑھا ہے؟ وہاں پتہ چلے گا کہ ضعیف احادیث کی کتنی اقسام ہیں اور اس میں سے کون سی قسم قابل احتجاج ہے یا نہیں ہے۔ بہت علم چاہیے کسی حدیث کو ضعیف بنانے کے لیے۔ تو آپ کس درجے کے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، کچھ پتہ چلتا تو اور بات عرض کرتے۔ اگرچہ شاید بعض کتابوں میں ذکر ہوئی ہے، شاید کیا مطلب میاں؟ ابو شیخ نے کتاب العظمہ میں نقل کی ہے، کنز العمال میں بھی یہ روایت آئی ہے، وہاں اس پہ ضعف کا حکم لگایا ہے، لیکن ضعیف ہوتا کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ضعیف کو سمجھتے ہیں کہ اس کو جسم میں کمزوری ہوگی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ یہ ضعیف کوئی اور چیز ہے جو محدثین کی اصطلاح میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی تفصیل لکھیں کہ ضعیف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ حدیث کس ضعف میں آتی ہے، اس پہ حکم کا کیا درجہ ہے، اور آپ کے درجہ لگانے سے پہلے محدثین نے اسے کیا کہا۔ غیر مسلم افراد کے لیے کیا تعلیم کا انتظام تھا اور غیر مسلم افراد کے لیے علیحدہ مدارس قائم ہوتے تھے یا وہ مدارس میں مسلمانوں کے ہی پڑھتے تھے؟ محسن علی صاحب روات سے بات کر رہے ہیں۔ محسن صاحب وہاں پر علوم کے لیے مدارس قائم ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں تو اسکول کالج ہے نا، وہیں اردو بھی پڑھ لی، وہیں الجبرا بھی پڑھ لیا، جیومیٹری بھی پڑھ لی، فزکس بھی، کیمسٹری، ایسے نہیں۔ اسلامی سلطنتیں جو تھیں، مثلاً انہوں نے فزکس طبیعات پڑھانی تھی، اس کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہوتی تھی، مدرسہ ہوتا تھا، بچے وہاں جا کے پڑھتے۔ کیمیا کیمسٹری پڑھانی ہوتی تھی، علیحدہ جگہ پڑھتے تھے۔ جراحی کا عمل، مریضوں کی جو سرجری ہوتی ہے اس کے پڑھنے کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہوتی ہے۔ زبانوں کے اور حساب کے پڑھنے کے لیے مسلمان اور ہندو سب بچے جایا کرتے تھے مسجد، اور حساب پڑھنے کے لیے مسلمان اور ہندو سب بچے حساب پڑھنے کے لیے وہاں مندر جایا کرتے تھے۔ مندر میں بعد میں ریاضی اس کا بھی اضافہ ہو گیا، تو میتھمیٹکس اور پرشین پڑھنے کے لیے مسلمان بچے ہندوؤں کے مندر میں جاتے تھے، اور اردو عربی مختلف چیزیں پڑھنے، اور خاص طور پہ یہ پٹوار کا سسٹم ہے کہ زمین کیسے تقسیم ہوتی ہے اور گولائی کس طرح ناپی جاتی ہے۔ وہ جو 7/22 22/7 پائی کے پڑھنے کے لیے ہندو مسلمان سب بچے مسجد ہی جایا کرتے تھے۔ تو علم کی بنا پر تقسیم ہوا کرتی تھی، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ ساری چیزیں پڑھ لیں، بلکہ جو بچہ جس علم کو پڑھنا چاہتا تھا اس طرف کو جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے اقلیتیں بھی جو تھیں اپنا نصاب پڑھنے کے لیے ان جگہوں پہ جاتی تھیں۔ مثلاً تورات انجیل پڑھنی ہے تو اس کے لیے ایک الگ جگہ تھی، قرآن کریم پڑھنا ہے تو اس کے لیے ایک الگ جگہ تھی، قرات پڑھنی ہے تو اس کے لیے ایک الگ جگہ تھی، حتیٰ کہ ائمہ کی قرات کے لیے بھی الگ الگ بلڈنگز قائم تھیں۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھنی ہے اس محلے میں یہ جگہ ہے،
امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھنی ہے، ان کے لیے الگ محلے میں الگ جگہ ہے، تو بچے الگ الگ جگہ جا کے اس کو حاصل کیا کرتے تھے۔ علم بھی پختہ ہوتا تھا، آبادیاں بھی تھوڑی ہوتی تھیں، اساتذہ کی نگرانی بھی بہت شدید ہوتی تھی۔ یہ شیخ الاسلام جو تم لوگوں نے اب بچوں کا کھیل بنا لیا ہے نا، یہ آخری امتحان خلافت عثمانیہ میں ترک لیتے تھے، اور اپنے اپنے علم و فن کے کوئی 21-22 اساتذہ بیٹھتے تھے، اور یہ آخری ڈگری ہوتی تھی۔ وہ بچہ جاتا تھا اور شروع ہو جاتے تھے، اچھا بھئی تم نے گرامر کتنی پڑھی ہے؟ اب گرامر والے سے فارغ ہو گیا، اچھا زیر زبر پیش اس کا کیا مقام ہے؟ اچھا اس سے فارغ ہو گیا، بتاؤ بھئی فلسفے میں کیا کیا کتابیں پڑھی ہیں؟ اس سے فارغ ہو گیا، اچھا بتاؤ کہ حدیث میں کیا پڑھا ہے؟ اچھا ادھر آؤ، قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر بیان کرو، اچھا ادھر آؤ یہ بتاؤ کہ میتھمیٹکس جو ہمارے یہاں کام آتا ہے وراثت کی تقسیم میں اور زمینوں کی پیمائش میں، یہ کتنا پڑا ہے؟ الغرض 20 سے زیادہ بڑے بڑے جیت علماء بیٹھ کے اس کے انٹرویوز ہوتے تھے۔ پھر کوئی خوش قسمت ہوتا تھا جسے شیخ الاسلام کی ڈگری دیتے تھے۔ شیخ الاسلام وہ تھوڑے ہی ہیں جو اب بھی ترکی جا کے اور ایک سرخ ٹوپی پہ سفید لٹھا لپیٹ لو تو شیخ الاسلام بن جاتا ہے۔ منٹو نے کسی ملک کی تشریح کی ہے، اس نے کہا اس ملک کا حال ایسا ہے کہ جیسے جیل میں نماز ہوتی ہے، مؤذن وہ جو چوری کرتا تھا، امام وہ جو قتل کر کے آیا ہے، نمازی سارے کے سارے جو لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہوئے غنڈے اور بدمعاش پکڑے گئے، اور مسجد کو صاف کرنے والا وہ جو غبن اور فراڈ کر کے آیا ہے۔ تو اس نے کہا جو اس امام اور مسجد کی حالت ہوتی ہوگی وہی آج کل فلاں جگہ کی۔ ایسے ہی ہے، شیخ الاسلام کہاں اور پڑھے لکھے کہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ جو حدیث کی بات تھی نا، وہ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحمت تنزل علی الامام، یہ ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کی رحمت نماز میں امام پر نازل ہوتی ہے۔ یہ حنفیہ کا مستدل ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں جماعت حقیقی ہوتی ہے، اور شوافع اور موالک اور حنابلہ کہتے ہیں کہ جماعت ایک انتظامی چیز ہے، نماز ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ امام کی نماز نہیں ہوئی تو کہتے ہیں نہ صحیح ہماری ہوگی، ہم نے پڑھ لی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر امام کی نماز نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی، اگر وہ مکروہ ہے تو سب کی مکروہ ہے۔ ہمارے حنفیوں میں اور باقیوں میں یہ فرق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے بعد ثم علی من علی یمینہ، پہلی صف کی دائیں طرف کو خدا کی رحمت چلتی ہے۔ الاول فالاول، جو اس پہ پہلے سو پہلے، یعنی پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر دوسری صف دائیں اور بائیں، پھر تیسری صف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رحمت نازل ہو اس پہ جو پہلی صف کی نماز میں پڑھے۔ پھر فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس پہ جو دوسری صف میں نماز پڑھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے تیسری صف کے لیے بھی فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو، یا یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول، آپ چپ ہو گئے دو کے بعد، عرض کیا کہ اللہ کے رسول تیسری، آپ نے فرمایا ہو ہی جائے، رحمت کا لفظ پھر بھی نہیں بولے۔ یہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو جو حج یا عمرے کے لیے آئے اور اپنے سارے بال اتروا دے۔ رحم اللہ المحلقین، جو حلق کروائیں، منڈا دیں بال، سارے سر کو صاف کرا دیں، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے ہی اس وقت آخری حج میں سر کے بال اتروا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، جو سارے سر کے بال آج منڈوا دے، اس طرح سے اللہ کی رحمت ہو۔ پھر آپ چپ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا المقصرین یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول اور جنہوں نے صرف بال کٹائے ہیں ان کے متعلق بھی کچھ فرمائیں. آپ نے فرمایا رحم اللہ ہو جائے ان پہ بھی رحمت. لفظی ارشاد فرمایا جو پہلے دونوں کے لیے فرمائے تھے. اس لیے یہ ضعیف الجامع اور ضعیف جداً حکم الالبانی، البانی صاحب کو اب کون پوچھتا ہے میاں، اس کنویں سے نکل آئیے، البانی پہ جو کچھ تنقیدات ہوئی ہیں نا وہ پڑھیے. ایک نو مسلم خاتون کا انٹرویو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس چینل پر نو مسلم مردوں اور خواتین کے انٹرویو آتے ہیں، یہ بھی میں بہت مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں. ان خاتون نے جو گہری بات کی آپ وضاحت کر دیں تو علمی بات ریکارڈ ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ مغربی معاشرے میں مذہب کا کوئی تصور نہیں رہا اور نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، مغربی کیا مشرقی معاشرے میں بھی مذہب کا تصور نہیں رہا، پاکستان میں نہیں رہا. پاکستان میں بھی مذہبی چیزیں نہیں رہیں. آپ اس کی بالکل ایک تازہ مثال دیکھنا چاہیں تو اگر آج سے 30 سال پہلے بھی کسی کو یاد ہونا تو ربیع الاول آتا تھا، بچے کھڑے ہو جاتے تھے چندہ لینے کے لیے جھنڈے لے کے سڑکوں پہ، چاہے وہ فراڈ ہی کرتے ہوں، چاہے وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں، چاہے وہ پیسے کما کے فلم ہی دیکھ لیتے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ مذہب کی نسبت تھی. اس سال پہلے لوگ ایسے ہی دیکھ پکا دیا کرتے تھے، ہوتا تھا نا. ہاں انہوں نے بھی کیا تھا. تو اسی طرح ہوتا تھا مذہب سے ایک وابستگی کا اظہار. اب مذہب سے کوئی وابستگی کا اظہار نہیں ہے. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ الحاد پھیل رہا ہے، اور الحاد پھیلنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں اب وہ علماء نہیں رہے جو ان کا جواب انہیں دے سکے، تو دل میں شک بیٹھ جاتا. خاص طور پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چیزیں آتی ہیں نا اس پہ بہت شکوک دل میں جڑ پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. اب آگے کون جواب دے کہ اس کی کیا مصلحت تھی، حکمت تھی؟ اس لیے کہ ہمارے جتنے پڑھے لکھے بچے تھے وہ تو کاکوٹ چلے گئے. ہمارے جتنے پڑھے لکھے بچے تھے وہ تو کیڈٹ کالج چلے گئے. ہمارے جتنے ذہین بچے ہیں CSS کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو یا تو گھر میں کھانا دال روٹی میسر ہے نا وہ بھی نہیں، اس سے بھی کم درجے کے جہاں فاقہ ہوتا ہو، جو بیچارے کسی گاؤں کسی دور دراز پہاڑ کے مقام پر پیدا ہوتے ہیں، جن کو اپنی کتاب نہ میسر ہو مدرسہ کتاب دے، جو سافٹی پہن کے کرکٹ کھیلیں کیونکہ ان بچوں کو پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے کہ سپورٹس کے لیے جوتے الگ ہوتے ہیں. جن بچوں کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ کبھی وہ ٹریک سوٹ دیکھیں پہنے. تو ایسے لوگ جب دین پڑھنے آئیں گے تو کیا دین پڑھیں گے؟ خاک. کیا سمجھ ہے ان کی؟ کچھ بھی نہیں. اور وہ اس پہ بھی ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک ہو جائے اور وہ کہیں کہہ دے کہ مسجد بننی ہے یا مدرسے میں یہ چیز نہیں ہے کچھ کریں، تو 10 کھڑے ہو جائیں گے مولوی اور چندہ، مولوی اور چندہ. اور خدا تمہارے موت تمہارے نصیب میں ہو جب اپنی یونیورسٹیز کی کرتے ہو فنڈ ریزنگ، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ فاحشہ عورتوں کو نچوا کے حرام مال کما کے کینسر ہاسپٹلز بناتے ہو، تو یہ ٹھیک ہے؟ ایک مولوی اور چندہ ہی نظر آتا ہے. بے شرم ڈوب نہیں مرتے. صاف کو میرا جنازہ نہ پڑھائے مولوی. ایسے بے شرم پیدا ہو گئے. یہ سب دین سے نفرت کا اظہار ہے. دین سے نفرت مشکل بھی ہے نا ابھی تھوڑی بہت، تو وہ جو دین کا نمائندہ ہوتا ہے اس پہ تنقید کرو، او جی یہ کر گیا، او جی یہ کر گیا، او یہ کر گیا. یار آپ نے مال جو بھیجا ہے نا وہ وہی واپس آ رہا ہے. ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے؟ آپ سوچیں ڈیموکریسی میں اگر جمہوریت واقعی دنیا میں کہیں ہے
تو ایک بلونی ہے جو 4 جولائی کو 10 اگست کو فلاں کو معاشرے میں ڈالی جائے گی، اس سے بلویا جائے گا، رڑکا جائے گا، اور شام کو جو کچھ اس معاشرے سے اوپر آئے گا مکھن نتھرا ہوا بالکل صاف، اگر وہ سیاہ ہے تو اسی معاشرے کی جمہوریت ہے نا، اگر وہ سفید ہے تو یہی ہے۔ اسی ایسی سوسائٹی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام بڑی نفیس چیز ہے یار، اسلام بہت بڑی چیز ہے، ایسے بے وقوفوں کو دے دیں۔ تو اس لیے آپ نے سچ فرمایا، مذہب ادھر ہی نہیں ادھر بھی یہی حال ہے۔ جب وہ پریشان ہو جاتا ہے تو جنس، شراب اور نشے کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ نسلیں بدلتی جاتی ہیں، مثلاً وہ 18، 17، 15 کی عمر میں جنس کی طرف چل پڑا، 22، 23 سال کی عمر میں جا کے ہوش آتا ہے کہ یار یہ چیزیں، یہ کرتوت کب تک کرنے۔ جتنی دیر میں وہ توبہ کر کے فارغ ہوتا ہے، پیچھے نئی نسل آ جاتی ہے۔ وہ نئی نسل اپنے لیے اس سے بھی زیادہ سہولتیں پاتی ہے جو پچھلی نسل کو میسر تھی۔ جو شراب، جنس اور جو آپ نے نام لکھا ہے نا نشہ، 1985 میں تھا، VCR تھا نا۔ اب دیکھ لو 40 سال کے بعد وہ VCR جس پہ مقدمے بنتے تھے اور موٹر سائیکل پہ اور رینٹ پہ لوگ لے کے جایا کرتے تھے بچے، اب وہ ہو گئے دادا۔ اب کہاں گیا وہ معاشرہ؟ پوتے جو ہیں وہ کہتے ہیں ابا اس کی ضرورت نہیں، دادا آپ سے زیادہ ہم جانتے ہیں۔ VCR ختم ہو گیا تو وہ ایک ڈسک نکل آئی، وہ بھی اب ختم ہو گئی تو اب یہ نکل آیا موبائل فون۔ ہم اس سے نہیں مانتے کہ لوگوں کا دل بھر جاتا ہے، نسل بدل جاتی۔ ان خاتون کی زندگی ایسی رہی، پھر کسی مسلمان سے خیر اور شر کے فلسفے پہ گفتگو ہوئی، اس شخص نے قرآن کریم کا نسخہ پڑھنا شروع کر دیا۔ الم نشرح کی 2 آیتیں پڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ پریشانیوں کا حل مل گیا، اور وہ 2 آیتیں تھیں کہ ان مع العسر یسرا، لوگوں تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے، ان مع العسر یسرا، اور اللہ نے پھر فرمایا کہ ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ سمجھی تھیں کہ اللہ نے خیر اور شر ایک ساتھ اس دنیا کی زندگی میں اکٹھا رکھا ہے، وہ ان 2 آیات کو پڑھ کر مسلمان ہوگی۔ میرے ذہن میں 2 سوال ہیں کہ اللہ نے ایک ہی آیت کو 2 مرتبہ کیوں اضافہ فرمایا؟ بھیا آپ غور کیجئے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، یہ نہیں کہا کہ ان مع الخیر شرا، خیر کے ساتھ شر بھی جمع ہے، ایسے نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی جمع ہے، مشکل میں، خیر میں اور پریشانی میں اور تنگی میں بڑا فرق ہے۔ بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں جی، یہ طبیعت میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اور نہیں، انکار بندے کو بڑھاتا ہے۔ کبر اس انکار کے پانی سے پھیلتا پھولتا پھلتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے تو تجھے کہا تھا کہ سجدہ کرنا ہے، اس نے کہا میں کیسے سجدہ کرتا، میں آگ سے اور یہ مٹی سے۔ یہ جو انکار ہے نا، بالعموم انسان کے کبر میں اضافہ کرتا ہے۔ اور ہاں جی ٹھیک ہے، استادوں نے کوئی کام بتا دیا، بظاہر وہ بالکل مشکل، ناممکن، لیکن وہ راہ جستجو کرتا ہے کہ یار استادوں نے کہا ہے، والد صاحب نے کہا ہے، والدہ نے، کسی نے، اس کو کیسے پازیٹیولی سوچا جا سکتا ہے۔ اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر خیر اور شر کا ذکر ہی نہیں فرمایا، اللہ نے تو زندگی کی مشکلات اور آسانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے مشکلات میں گھبرانا نہیں۔ جو آزاد آدمی ہوتا ہے نا، وہ حالات کا سارا پریشر برداشت کر کے پرسکون رہتا ہے۔
اسے کوئی جلدی نہیں پڑی ہوئی ہوتی، پریشر ہے نا حالات کا، ہر طرف سے دباؤ ہے نا، طلاق دے دو، وہ چپ کر کے ہنس کے ٹال دیتا ہے، وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ مجھ پہ کتنا پریشر ہے، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، اس کا وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اللہ مجھے ان مع العسر یسرن، اس تنگی کے ساتھ آسانیاں دے دے گا، سال دو گزر جاتا ہے وہ، تو اس لیے یہاں پہ خیر اور شر کی بات ہی نہیں۔ دوسرا سوال آپ کا کہ جب خیر اور شر اس دنیا میں موجود ہیں تو یہ دنیا عارضی طور پر قائم ہے، یہ سارا سوال آپ کا مبنی ہے اس چیز پہ کہ خیر اور شر کا فلسفہ کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ذکر ہی نہیں کیا، آپ خود سوچئے کہ اس کے باوجود اگر خیر، شر، عسر اور یسر ان چاروں میں فرق سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ ہم آپ سے عرض کر دیں گے۔ منگنی کو عرصہ ہو گیا، شادی ابھی باقی ہے، منگیتر پہ موبائل پہ رابطہ کرنے سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے مختلف بیانات سن کے منگیتر کو فون پہ وکیل مقرر کر کے 2 گواہوں کے ساتھ انہوں نے مجھ سے نکاح کی اجازت فون پہ لی، میں نے اپنا مکمل نام، حق مہر اور گواہوں کے ساتھ موجودگی میں میرے دوست نے نکاح پڑھا دیا۔ شکیل احمد صاحب اسلام آباد میں۔ دیکھیں عاقل بالغ مرد جب کسی عاقلہ اور بالغہ عورت کو خود سے وکیل، نکاح کا وکیل بنا دے، اور عورت شرعی گواہ کیا ہوئے 2 مسلمان یا 1 مرد اور 2 عورتیں، ان میں حق مہر کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا تو یہ نکاح بھی ہو گیا۔